ناظرین آداب، اپنی خاص پیشکش پرواز ڈسکشن میں آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں ہنا زبیر۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے خواتین اور تین طلاق، خواتین اور طلاق ثلاثہ۔ سیاسی معنوں میں تو یہ بہت زیادہ چرچا میں رہا ہے، نیوز میں رہا ہے، لیکن آج ہم کچھ سماجک پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سماجی طور پر کس طرح سے تین طلاق جو ہے اس کا اثر پورے سماج پر پڑتا ہے، اور خاص طور سے اس عورت پر جو ان تمام چیزوں سے گزرتی ہے۔ اور اسی پر خاص بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گی ہماری دو خاص مہمان۔ چلیے آپ کا ان سے تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان نعیمہ احمد مہجور صاحبہ، سابق چیئرپرسن SCW-JNK سری نگر سے یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیمہ صاحبہ بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے اپنے خاص پروگرام پرواز ڈسکشن میں۔ اور نوئیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ورکر ہیں اور ان تمام چیزوں کو کافی قریب سے بھی جانتی ہیں، عنبر زیدی صاحبہ۔ عنبر زیدی، آپ کا بھی بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے۔ اور جس طرح سے جو تین طلاق کا جو معاملہ ہے لگاتار سرخیوں میں رہا ہے، اس پر کافی بحث و مباحثہ بھی ہوا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بحث جاری ہے، اور یہ جو سیشن اب شروع ہوگا اس میں بھی تین طلاق کا جو معاملہ ہے یہ زیر غور آئے گا۔ لیکن آج اس وقت ہم بات کریں گے کہ آخر طلاق تک معاملہ پہنچتا کیوں ہے، کیونکہ جب دو لوگوں کا رشتہ ہوتا ہے، آج بھی ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے جو سماج ہے وہاں پر آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور کئی بار تو ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ خود بات کرتے ہیں، خود ملتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں رشتوں میں تلخی آ جاتی ہے، اور وہ اس حد تک آ جاتی ہے کہ معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے۔ نعیمہ جی، سب سے پہلے آپ سے یہی بات جاننا چاہیں گے کہ طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے سماج میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے گھروں میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی چینج یہ آئی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں پہنچے ہیں، انفارمیشن ایکسپلوژن کا زمانہ ہے، اور ہمارے گھر جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہوں گے، زیادہ وہاں پہ ہمیں تحفظ ملے گا۔ لیکن ہو رہا ہے اس کے برعکس کہ تعلیم بھی بڑھ رہی ہے، عورتیں باہر بھی جاتی ہیں، جابز بھی کرتی ہیں، ارن بھی کرتی ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جو پورا ایک معاشرہ ہے اس میں ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ عورتوں پہ بہت زیادہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایڈیشنل رسپانسبلٹی لی ہے۔ پہلے تو جو ان کا ٹریڈیشنل رول ہوا کرتا تھا کہ گھر سنبھالنا، بچے سنبھالنا، سارا کچھ دیکھنا گھر بار، لیکن اب جو وہ باہر بھی جاتی ہے تو اس پہ اتنی ایڈیشنل رسپانسبلٹی آ گئی ہے تو وہ اس بوجھ تلے پھر بہت زیادہ پریشر میں بھی رہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی تھی میاں بیوی میں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے کہ جہاں دونوں میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی ہے، جیسے ایک دوسرے کا شیئر کرنا، پرابلمز بھی، خوشیاں بھی، اس میں کہیں پہ لگ رہا ہے کہ جب ایک عورت کی پرابلم ہوتی ہے، اس کا کوئی ایشو ہوتا ہے، مرد جو ہے یا خاص طور سے ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا جتنا اپنے مسئلے کو لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورتوں کو بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے گھروں میں کچھ گڑبڑ چل رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی عورت کی 3 بچیاں ہو گئی، اور یہ مسئلہ بھی اسی عورت پہ کہ 3 بچیاں کیوں پیدا ہوئی، اور مرد اس سے بھی دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت کماتی ہے، اس کی تنخواہ بھی آج ایک پرابلم بن رہی ہے گھر میں کہ اگر وہ کما رہی ہے وہی سارا گھر بھی سنبھالے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے جو فیکٹرز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں میں جو میاں بیوی کے بیچ میں ایک جو بندھن تھا اس میں کہیں پہ کوئی چیز، کوئی کمی رہ گئی ہے یا کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق جو ہے بہت سارے ہو رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں خاص طور سے میں دیکھ رہی تھی اپنے جموں کشمیر میں، مسلم سماج میں اتنے زیادہ طلاق نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہو رہے ہیں۔ اور طلاق کے بدعت کا جو مسئلہ ہے کہ بھئی آپ ای میل کے ذریعے طلاق بھیج رہے ہیں، آپ ٹیکس بھیج رہے ہیں، طلاق بھیج رہے ہیں،
آپ جہالت میں ہیں تو اور کہہ رہے ہیں طلاق ہے. یہ پرابلم ہے, بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ڈالتی ہوں, مسلمانوں پہ خود ہی ایک ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. کیونکہ جب ہمارا گھر ہی نہیں ہے تو آپ بتائیے باقی ساری چیزیں کیا معنی رکھتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر جو ہے اب اتنے بکھر رہی ہیں, اب اس میں طلاق, پھر ٹرپل طلاق بل, یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال پائے تو باقی لوگ تو کریں گے کچھ نہ کچھ, قوانین تو آئیں گے جن کا اطلاق ہوگا, اور اس پہ چاہے ہم شور اٹھائیں چاہے ہنگامہ کریں, لیکن اپنے گھر کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ پہلے ہمیں گھر سے ہی شروعات کرنی ہوگی. امبر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, جس طرح سے لگاتار ہم سماجک پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں, صبر و تحمل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ایک اور جو چیز میں بہت زیادہ حاوی ہوتا جا رہا ہے. شاید اسی لیے طلاق جو ہے وہ ایک مسئلے کے طور پر سوسائٹی میں ابھر رہا ہے. دیکھیے ہے نا, میں نے ٹرپل طلاق پہ بہت کلوزلی کام کیا ہے اور کافی وقت سے کام کرتی آ رہی ہوں. بہت سارے وکٹمز سے میں ملی ہوں, ان کی بات سنی ہے, ان کی پریشانیاں سنی ہیں. زیادہ تر مسئلوں میں ان کا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کم دہیج کا دینا, یا پھر کھانے میں شادی میں کوئی کمی ہو گئی ہے, لڑکیاں کیوں ہو گئی ہیں. ابھی یہاں تک کہ ابھی کل کی ہی ایک سٹوری ہے, گجرات کے ولساڈ ڈسٹرکٹ کا ایک یہ انسیڈنٹ ہے. وہاں پہ ایک جیلون نام کے ایک آدمی ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو, انفیکٹ بیوی کو بھی نہیں, اپنے فادر کو انہوں نے طلاق کا میسج کر دیا, اور ان کے فادر نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے علماء کے پاس گئے, مولانا صاحب کے, کہ آپ اس کو آفیشیل کر دیجئے, طلاق مطلب واقع ہو جائے طلاق. تو اس طریقے کے معاملے آ رہے ہیں سامنے. پھر اس کے پیچھے کا ریزن بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو کیوں طلاق دی گئی. ان کی بہن جو بے اولاد تھیں وہ ان کا بچہ چاہ رہی تھیں, وہ انہوں نے اپنا بیٹا نہیں دیا. تو اس کے چلتے ایک ایزی وے آؤٹ جو ہمارے سماج میں, ہمارے جو مسلمانوں میں موجود ہے, اس کے چلتے یہ ساری چیزیں تھوڑی سی پرابلم آئی, تھوڑا سا ہمارے بیچ میں انبن ہوئی, ہم نے 3 بار طلاق بول دیا, جو کہ اسلام کی روح سے بھی, اور ہم اگر سماجک پہلو پہ بھی نظر ڈالیں اور انسانیت کے حساب سے بھی دیکھیں تو غلط ہے. جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو لے جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی رائے لیتے ہیں, بہت بار لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں, ناشتے ہوتے ہیں, کھانے کھلائے جاتے ہیں. اور جب انبن ہوتی ہے تو ہم ایک جھٹکے میں 3 بار بول دیتے ہیں اور سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ صبر و تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے, ایک کلچرل ٹرانزیشن ہو رہا ہے, اس کے چلتے ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو ہمیں خود کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. جو ہمارے سماج ہے, ہمارا کلچر ہے, ہم نے اس کو زیادہ مہتو دینا ہے, اس کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے, اور اپنے جو ہماری فیملی لائف ہے اس کو بہت امپورٹنس دینی ہے. پھر اس کے الٹ جو ہم جیسے کہ نعیمہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ عورتیں اب فیملی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹی بھی بڑھا رہی ہے, اس کے ساتھ وہ گھر بھی دیکھتی ہوں اور باہر بھی دیکھتے ہیں, لیکن انہیں فیملی سے کوئی سپورٹ نہیں ملتا, ان کے ہسبینڈ گھر کے کام میں کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں عورتوں کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا ہے, مینٹلی بھی اور سوشلی بھی. سوشلی ان کے لیے کچھ ان کی اوپینین مہیلاؤں کے لیے ابھی تک چینج نہیں ہوا ہے, لیکن رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے. اگر سماج کا رول آتا ہے تو سب لوگ چپ چاپ ہو جاتے ہیں, اگر کسی کے سیپریشن کی بات آتی ہے یا کسی کوئی الگ ہو رہا ہوتا ہے. تو سماج کا بھی رول ہے کہ اگر آپ کسی کی شادی میں جا رہے ہیں تو طلاق میں بھی آپ ان میں انٹروین کیجیے, رسپانسبلٹی بنتی ہے. کیونکہ اگر ہم شادی میں شامل ہیں تو ہمیں شامل ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کسی لڑکی کے ساتھ, آپ ایک جھٹکے میں طلاق بولیں گے, اس کو گھر سے باہر نکالیں گے. اللہ نے بھی قرآن میں بولا ہے کہ آپ 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا حد درجہ کوشش ہو سکے آپ سلجھائیں, بیٹھیں, بات کریں. اگر نہیں ہوتا ہے تب آپ طلاق لیں, اور طلاق کی بھی ایک جائز وجہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ کر دیا یا روٹی جل گئی, یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے طلاق کی. تو صحیح اسلام کو سمجھنا پڑے گا, اور صحیح قانونوں کو سمجھنا پڑے گا. امبر کہیں نہ کہیں بہت سارے مسئلے ایسے بھی دیکھے جس میں ایک ہتھیار کے طور پہ طلاق کو استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل,
زیادہ تر مسئلوں میں میں نے آپ کو بتایا ہی نا, میں نے جو ڈاکیومنٹ بنایا ہے ٹرپل طلاق پہ, اس میں 150 عورتوں کا میں نے ان سے بات کی اور ان کا انٹرویو اس میں لکھا ہے. زیادہ تر کا مسئلہ طلاق میں صرف اور صرف سب سے پہلے دہیج کا آپشن آتا ہے کہ آپ نے شادی میں جہیز کم دیا, آپ نے شادی میں, کسی کی شادی میں ایک تھا کہ 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ کی تھی, بہت غریب تھے ماں باپ, تو انہوں نے ویج کھانا کر دیا تھا, نان ویج نہیں کر پائے تھے, تو انہوں نے اس لڑکی کو ویلکم ہی نہیں کیا گھر پہ, اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا, اور گھر پہنچتے ہی وہاں پر رخصتی کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے غلط برتاؤ کیا. تو اس طریقے کی ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ ہم شادی انسانوں سے نہیں, شادی ہم سامان سے, چیزوں سے, پیسے سے یا کھانے سے کر رہے ہیں, جبکہ شادی ایک انسان سے کی جاتی ہے. اچھی لڑکی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اچھا لڑکا, جو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, اور اگر ہم انسانیت کے حساب سے دیں گے تو شادی کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھا انسان چنیں. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی ویلیوز کو بھولتے جا رہے ہیں, جو فیملی کا نیوکلیئرائزیشن ہو رہا ہے, تو اس کے چلتے کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں کلچرل ٹرانزیشن ہو رہا ہے, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, اور ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, وہ والی سچویشن ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا, جو ہماری ویلیوز ہیں, ہمارا اسلام ہے, ہمارا دین ہے, ہمیں اس کو صحیح طور سے سمجھ کے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہو. جی, تو سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہے. نعیمہ صاحبہ, جس طرح سے اپنے پروگرام میں ہم خاص طور سے بات کرتے رہے ہیں کہ صرف ایک عورت کو یا ایک لڑکی کو ہی کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں, اب شاید وہ وقت آ گیا ہے جب لڑکوں کو, جو کہ آگے چل کر ایک ذمہ دار شوہر بنیں گے, ایک ذمہ دار باپ بنیں گے, ان کو صحیح طرح سے تربیت دینے کی ضرورت ہے, تاکہ سماج میں جو اس طرح کی چیزیں جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں وہ ختم ہو سکے. بہت ضروری ہے یہ, اس لیے کہ دیکھیے ہم ہمیشہ جو کمپین چلاتے ہیں, اویئرنیس کمپین چلاتے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, تو میرا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے لڑکوں کی تربیت کرنی ہوگی, اپنے لڑکوں کو اچھے انسان بنانا ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بھئی جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو لڑکا تو وہاں پہ حاضر ہوتا ہے اور لڑکے سے بات پوچھی جاتی ہے, لڑکی تو بیچاری کہیں ہوتی نہیں ہے, اس پہ آج بھی ہم شادی تھوپ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کرنی ہے. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مورل ایجوکیشن جو ہے, جو ہم اخلاقی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس میں لڑکا بھی شامل ہوتا تھا, لڑکی بھی شامل ہوتی تھی, آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے بچے ڈگری نہیں کرتے اس وقت تک ہم ان کو نہ تو کچن میں آنے دیتے ہیں, نہ تو مورل ایجوکیشن دیتے ہیں, نہ تو ریلیجس ایجوکیشن دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے پس پش ڈال رکھی ہیں. جب تک ہمارے بچے کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں نہ آئیں, کوئی ڈگری حاصل نہ کریں, جاب حاصل نہ کریں, اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ایک دم سے ان کی اپ برنگنگ, جو ان کی پرورش جو ہوتی ہے, ان کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے وہ کچھ دوسرا ہوتا ہے. اس میں ریلیشنز کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, اس میں ویلیوز کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, اس میں شادی کا بندھن جو اتنا متبرک مقدس بندھن ہے اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے تب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو سچویشن ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے, ہم اس سے گزر رہے ہیں اور یہ حالات, اس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں خاص طور سے مسلمان جو علماء حضرات ہیں ان سے, کہ وہ تو ہر ایک کو نماز پڑھانا سکھاتے ہیں, وہ قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں, بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتائیے کہ ہمارا معاشرہ کیسے چلتا ہے, ہمارے گھر کیسے چلنے چاہیے, ہمارے ریلیشنز کیسے ہوں گے, شادی کا بندھن کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو میں ایک مثال دے دوں, یہاں کشمیر میں ایک شادی تھی اور ہر چیز پہ اتنا فوکس تھا کہ واضوان ہوگا, کتنے لوگ دعوت پہ آئیں گے, کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں لانی ہے. جو ڈاکیومنٹ تھا نکاح کا, ڈاکیومنٹ جو تھا نکاح نامہ, وہ کسی کو یاد ہی نہیں تھا. اور جب مولوی کہنے لگے کہ نکاح نامہ لائیے, اور نکاح نامے کے لیے سب لوگ دوڑ پڑے کہ بھئی نکاح نامہ نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے کہ ہم جن فروعی چیزوں پہ اپنا فوکس کرتے ہیں وہ بہت فروعی چیزیں ہیں کہ بھئی دعوت کس کی کرنی, کس کی نہیں کرنی, کتنے لوگ آئیں گے, جہیز کتنا دینا ہے, لیکن نکاح نامہ تھا ہی نہیں. اور اس پہ دوسری بات
کہ نکاح نامے کے بارے میں لڑکی کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہے. اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ مہر کے سلسلے میں اتنے سارے طلاق ہو رہے ہیں کہ لڑکی بعد میں کہتی ہے کہ مہر تو لکھا ہی نہیں تھا, یا لکھا تھا مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے دیا ہی نہیں گیا. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں جنہیں ہمیں بتانا ہوگا, اور ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہوگی, بتانا ہوگا. خاص طور سے پہلے لڑکوں کو بتانا ہوگا, اس کے بعد لڑکی کو بتانا ہوگا, کیونکہ لڑکی ماں کو دیکھ کے سیکھ جاتی ہے, لیکن لڑکے جو ہوتے ہیں ہمیشہ باہر ہوتے ہیں, اور ان کی اس طرح سے جو بندشیں ہیں لڑکیوں کی وہ ان پہ نہیں ہوتی, اس لیے وہ اس کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں. جی بالکل. امبر, آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہیں اور نوجوان لوگوں سے آپ کے جو ہیں وہ بات چیت بھی ہوتی ہے, ان کے بیچ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے. طلاق ہو گئی, لیکن طلاق کے بعد آپسی رشتوں میں تلخی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ یہ دو انڈیویجول کا معاملہ ہوتا ہے, اور خاص طور سے جو لڑکی ہوتی ہے, جو عورت ہوتی ہے, اس کو سب سے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی کہیں نہ کہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بھی زندگی میں موو آن کرنے کے لیے ایک سماج کی ضرورت ہوتی ہے, سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. دیکھیے, اب طلاق کے بعد تلخی نہ آئے وہ ایک الگ ہی معاشرہ ہے جہاں پہ میچورلی ساری چیزیں ہینڈل کرتے ہیں کہ طلاق ہو گئی, چلیے نہیں بنی اور ہم آگے موو آن کر جاتے ہیں. تو وہ ایک الگ ہی سیکشن ہے سوسائٹی کا. لیکن جنرلی ہم جن کے بیچ کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو بالکل بھی ایجوکیٹ نہیں ہیں, ڈپرائیو سیکشن ہے, ان کو شادی پہ فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی کا مقصد شادی ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہو گئی, اب ہمیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور پڑھی لکھی لڑکیاں نہیں ہوتی, 5ویں 7ویں کلاس پاس ہوتی ہیں, اور بہت غریب ماں باپ ہوتے ہیں, پھر ان کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شوہر ان کو چھوڑ دیتا ہے, کبھی بھی بچے ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں. شوہر, جیسے کہ نعیمہ صاحبہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک سیمپل نکاح نامہ ڈرافٹ تیار کر رہے تھے, اس پہ ہم نے کام بھی کیا. جب ہم شادی کرتے ہیں تو ماں باپ کو بھی ہمیشہ بہت فکر ہوتی ہے کہ دعوت ایسی ہونی چاہیے, اور دہیج میں یہ سامان دیں گے, وہاں کا یہ ہوگا, یہاں کا وہ ہوگا. ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لڑکی کے رائٹس کے لیے, اس کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. مستقبل کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی. آج بھی ہر کسی, کتنے سارے میں نے نکاح نامہ دیکھے, سب میں شرعی مہر, جبکہ مہر آپ کی حیثیت کے حساب سے ہونی چاہیے. جتنی حیثیت ہے آپ کے شوہر کی, آپ ان سے اتنا مہر مانگ سکتے ہیں. مہر میں سب کی ایگو آ جاتی ہے کہ نہیں ہم تو شرعی مہر رکھیں گے, جبکہ شرعی مہر آج کے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا, نہ کوئی سامان آئے گا, نہ کسی کے فیوچر کا کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی اپنی بیٹی کے فیوچر کی پرواہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بھیج رہے ہیں, اور انفیکٹ بیٹی کو پڑھائیں بھی اور بیٹی کو اس کا حصہ دیں, حق دیں جائیداد میں. اسلام بھی کہتا ہے اور ہمارا قانون بھی کہتا ہے. آپ جب اپنی بیٹی کو ماں باپ ہی اس کا حق نہیں دیں گے, تو آپ دوسروں سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ اس کا شوہر یا اس کے ساس سسر اس کو حق دیں. تو ضروری ہے کہ اس کی شروعات ماں باپ کریں, اپنی بیٹی کو اس لائق بنائیں, پڑھائیں لکھائیں, اور اس کو اس کا حق دیں جو بیٹے کا ہے, اور بیٹی کا بھی. پرورش بھی ایک سی دیں, اور ان کے جو ان کا بنتا ہے, جائیداد ہو یا پھر ایجوکیشن ہو, ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے. ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, تو ایکویلٹی کی شروعات ماں باپ کریں, پھر کسی اور سے امید لگائیں کہ ہاں ہم نے بھی کیا ہے, ان کو برابری کا حق دیا ہے, تو دوسروں سے بھی ہم امید کر سکتے ہیں. جی, تو لگاتار ہماری بات چیت میں سب سے اہم جو چیز نکل کر آ رہی ہے ناظرین, وہ یہی آ رہی ہے کہ گھر سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی لڑکی کا, کسی بھی عورت کا, اور خاص طور سے ان تمام چیزوں پر, یعنی طلاق کی نوبت نہ آئے, وہ سب سے اہم ہے. پرورش سب سے اہم ہے. اور نعیمہ صاحبہ, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, سب سے نیگیٹو جو اثر پڑتا ہے وہ ان کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے, اور شاید یہ جو چیز ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتی ہے. بچوں کو کیسے بچایا جائے اگر طلاق تک نوبت آتی ہے؟ تو دیکھیے نا, جب پہلے بھی ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ طلاق تک نوبت اس لیے اس وقت نہیں آتی تھی کہ گھر میں بزرگ ہوتے تھے, بڑے ہوتے تھے, جو آ کے تھوڑا سا دونوں میاں بیوی میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے تھے, جس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بچے بھی اس فیملی میں اگر ہوں تو وہ متاثر نہیں ہوتے ہیں. لیکن آج کل جب طلاق ہوتا ہے تو بچے سب سے زیادہ متاثر, اور یہ بروکن فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے یہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں.
اور میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جب امبر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میچورٹی ہونی چاہیے، کہ جیسے اگر خدا نہ خواستہ طلاق بھی ہو گیا تو ان بچوں کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ ان کے لیے ماں باپ تو وہی ہے، ان کے دوسرے ماں باپ تو نہیں بن سکتے نا. ہاں اسٹیپ فادر ہو سکتا ہے، اسٹیپ مدر ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ماں تو اپنی ہے، اپنا باپ اپنا. تو ہم نے دیکھا یورپ میں دیکھیے کہ وہاں پہ بھی طلاق بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی میچورٹی اور بالغگی دیکھیں گے کہ وہ بچوں کی پرورش میں آفٹر سپریشن یا آفٹر طلاق بھی وہ اسی طرح سے ان کی پرورش کرتے ہیں جس طرح پہلے جب وہ میاں بیوی ہوتے ہیں. لیکن وہ میچورٹی ہے ان کی، اور اس میں وہ کہیں پہ بھی چوک نہیں جاتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. بلکہ ایسے قوانین بھی ہیں کہ اگر کسی نے اس میں لیت و لال کی تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے. یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو، کہ میرے پاس بھی جب میں کمیشن میں تھی اتنے سارے کیسز آئے جن میں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ متاثر ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دونوں میں اتنا ایگو کا مسئلہ اب پیدا ہو گیا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ سوشل سیکیورٹی کا وہ سسٹم نہیں ہے جیسے باہر کے ملکوں میں ہے، تو آپ سوشل سیکیورٹی والے آتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کا سب کچھ وہ کرتے ہیں. یہاں پہ تو ایسا سسٹم ہے نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ خاص طور سے جب میاں بیوی میں ان کو یہاں پہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ پہلے جس طرح سے ہم اس رشتے کو جب بچانے کی ازحد کوشش کرتے تھے، ہمیں اس وقت بھی کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ مرد کا ہے، کیونکہ طلاق وہ دیتا ہے. جہالت میں وہ جب آتے ہیں یا اینگر ہوتا ہے تو وہ طلاق کہہ کے ایک بیوی سے اپنا چھٹکارا حاصل کرتا ہے. یہاں پہ ان کو انیشیٹ کرنا ہوگا کہ ہم اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں ان پہ اثر ہوگا، ان کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے. بیوی بیچاری جو وہ کیا کرے، مطلب آپ عورت کو کیا، اس کو آپ طلاق بھی دیتے ہیں، اس کے منہ پہ مارتے ہیں، اور وہ بیچاری کہاں جاتی ہے؟ اس کے لیے کوئی سادھن تو ہے ہی نہیں، کوئی ایسا دوسرا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا ہے. وہ اس وقت کیا کرے؟ لیکن میں سمجھتی ہوں یہاں پہ جو علماء حضرات ہیں، جو یہاں کے ریلیجس بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایک نئی نسل جو ہماری آ رہی ہے، جو طلاق شدہ والدین کے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اور جتنے سارے یہ طلاق ہو رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے کوشش کرنی ہوگی کہ ان رشتوں کو بچائیں، اور ان رشتوں کو بچانے کے لیے ایسے سامان پیدا کریں تاکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ طلاق شدہ والدین کی جنریشن نہ ہو. جی بالکل. امبر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ایک عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو گویا اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ بس اب اس کی زندگی ختم سی ہو گئی ہے. تو اس چیز کو اب ہمیں ایک سماج کے طور پہ ختم کرنا ہوگا کہ نہیں، زندگی صرف طلاق کے 3 بول سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ زندگی اس سے بھی کہیں آگے بڑھ جاتی ہے، تلخیاں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں. ایسی عورتوں کے ریہیبلیٹیشن کے لیے خود مردوں کو آگے آنا ہوگا، ان کا ساتھ دینا ہوگا. جی دیکھیے، بہت ساری مہیلائیں ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں، بہت ساری عورتیں بہت ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن کئی ساری عورتیں ایسی ہیں جو آگے بڑھتی ہیں، کچھ سیکھتی ہیں، پڑھائی کنٹینیو کرتی ہیں. ایک علی گڑھ کی ایک لڑکی تھی، ان کو طلاق ہوئی 19 سال میں. شادی جلدی ہو گئی تھی، پڑھائی ان کی ادھوری تھی. طلاق ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی اور آج ماشاءاللہ گورنمنٹ جاب میں ہیں، ٹیچر ہیں. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے تو سب کچھ ختم ہے. ہمارے اوپر ہے، اگر ہمیں کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی کو کسی ایک انسان کے ساتھ محدود نہ کر کے اپنے لیے بھی کچھ کریں، اپنے لیے کچھ بنائیں، اپنے آپ کو ایک اپنا نام بنائیں، اپنے لیے کچھ کریں، زندگی میں آگے بڑھیں، اپنے دیش کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے کچھ کریں. اور آپ کے بچے بھی ہیں، وہ آپ کی صرف ایک مرد ہی زندگی کا سہارا نہیں ہوتا، آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو ایسی انسپریشن بھی نکل کے آتی ہیں جو طلاق ہونے کے بعد اپنی پڑھائی کرتی ہیں اور ایک گورنمنٹ جاب میں، اچھی جاب میں پہنچ جاتی ہیں، اور جو جس لیول کے اس کے حساب سے کوشش کر رہی ہیں. اب مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے خواتین کا، وہ خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، چھوٹا موٹا کچھ کام سیکھ لیتی ہیں، کوئی اسکل ٹریننگ لے لیتی ہیں.
تو اب انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, یہ بدل رہا ہے, کیونکہ دیکھیے غلطی ہم نے پہلے بھی بات کی, ماں باپ کی ہوتی ہے. لڑکیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں, ان کو نہ پڑھائی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ہاتھ کا کوئی ہنر ہوتا ہے. تو لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا بہت ضروری ہے. اگر آپ اچھی پڑھائی نہیں دے سکتے تو کم سے کم انہیں کوئی کام سکھا دیں, تاکہ وہ زندگی میں اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے غلط تو وہ اپنے لیے خود کچھ کر پائیں. تو ماں باپ ذمہ داری سے اپنی ایک دم دستبردار نہ ہوں کہ ہم نے 12 سال کی عمر میں لڑکی کو شادی کر دی اور ہم فری ہو گئے. تو زندگی بچے کے فیوچر کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے, اور وہ پرورش اسٹارٹنگ سے ہونی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ علماء حضرات کو بھی یہ بتانا ہوگا اپنے خطبوں میں کہ ہمیشہ وہ عورتوں کے ان کی ڈیوٹیز بتاتے ہیں, ان کے حقوق بھی بتائیں کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں. جی, یہ بہت ضروری ہے. جی نعیمہ جی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں ایک بات کہنا چاہتی تھی, جیسے کہ ابھی امبر نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جو انہیریٹنس کا معاملہ ہے, جب عورت نکاح نامہ لکھا جاتا ہے کہ اس وقت مہر کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور مہر اتنا کم دیا جاتا ہے کہ شرعی حساب سے بہت کم ہوتا ہے, حالانکہ دینا چاہیے کہ جو ان کی جتنی ان کی ہستی ہو اس کے مطابق دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو پیرنٹس ہے اس بچی کے جس کی شادی ہو رہی ہے, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بچی کا اسلامی قوانین کے تحت حق ہوتا ہے پراپرٹی میں جو والدین کی ہوتی ہے. وہ جب بھی اس کا تقاضا کرتی ہے وہ بچی, اس پہ ہمیشہ روک لگائی دی جاتی ہے کہ اب ہمارے ساتھ آپ کے ریلیشنز ختم ہو گئے, آپ اس گھر میں اب مت آئیے. یا بھائی کے پاس ہوتا ہے ساری جائیداد ساری دولت, وہ کبھی آنے نہیں دیتے. تو یہ بھی یہاں پہ ضروری ہے کہ ایک لڑکی کو سیکیور کرنے کے لیے والدین کو چاہیے, بجائے وہ یہ جو ڈاوری دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں ادھر ادھر سے کر کے, کم سے کم ان کو اپنی پراپرٹی کا حق تو دے دیں اسلامی شریعت کے حساب سے. جی تو کافی اہم معاملہ ہے یہ, اور اس پر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں کا, نعیمہ احمد مہجور صاحبہ اور امبر زیدی صاحبہ, دونوں کا ان کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور کنکلوڈ ہم اسی طرح سے کریں گے کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. آداب.